کے ٹائم پہ لوگ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں بھی بکھر جاتے ہیں. مطلب دماغوں پہ ٹینشن لے لینا, لوگوں کو بی پی اور ہارٹ اٹیک والی جیسی بیماریاں, یہ سب چیزیں آ رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دن دن رات بھر ٹینشن سوچے جا رہے ہیں چیزوں کو. پریشانی کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی پریشانی یا بڑی سے بڑی پریشانی کیسی بھی ہو, اس میں اپنا ذہن پورا برباد کر لے رہے ہیں, خراب کر لے رہے ہیں. تو اس ٹائم پہ کیسے ہینڈل کرنا چاہیے ان چیزوں کو؟ صبر میں پہلی چیز یہ کہ ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں دنیا میں, اور ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں, اور دین میں اپنے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں. ہاں میں نماز پڑھتا ہوں, یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا. اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اپنے اوپر والوں پر, یار اس کا بلڈنگ ہے, یار اس کے بعد فلاں ہے. اور دین میں نیچے والوں کو دیکھ رہا ہے اور دنیا اوپر والوں کو, تو اس کے اندر صبر کیسے آئے گا؟ آپ فلسطین کا مسلمانوں کا اگزامپل لے لیجیے. کیا پریشانی؟ کوئی پریشانی ہے ہماری؟ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں. اور وہ ایسی پریشانی میں بھی شکر کر رہے ہیں. جب اللہ کے نبی کو معراج پہ لے کے جا رہے تھے, تو جب معراج پہ لے کے جا رہے تھے جبرائیل علیہ السلام, تو اس سفر میں اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کچھ چیزیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں اور کچھ چیزیں نیچے آ رہی ہیں. تو اللہ کے نبی نے جبرائیل علیہ السلام یہ کیا چیزیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے اعمال ہیں. جو چیزیں اوپر جا رہی ہیں وہ اعمال ہیں, جو نیچے آ رہی ہیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. اب بتائیے, یہ سے ثابت ہوتا ہے جو جیسا عمل کرے گا پھر اللہ کا فیصلہ ویسا ہی ہوگا اس کے لیے. کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی مشکل اللہ کی طرف سے امتحان ہے یا ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے؟ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. آج کے مسلمانوں میں بہت سارے دقتیں ہیں, تکلیفیں آتی ہیں تو مسلمان بکھر جاتا ہے, یا مسلمان کا اللہ پہ ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے. تو آپ اس حوالے سے بتائیں کہ صبر کیا ہے؟ صبر کی ڈیفینیشن صحیح آپ مجھے بتائیں. صبر سے کیا سیکھنا چاہیے لوگوں کو؟ صبر سے مثال کے طور پر کسی کو, انسان کو اگر وہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس پہ صبر کرے گا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھے اور اس کو صبر کرے, یا کوئی بیماری لائق ہو پھر اس پہ صبر کرے, تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. کہ اس کے جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں, چھوٹے گناہ, صغیرہ گناہ, اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. انسانوں پہ کوئی بھی تکلیف کوئی دقت آ رہی ہے وہ سب اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے. کیونکہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے, ضرور آزمائیں گے, تمہیں بھوک سے, تمہیں خوف سے, اور تمہیں مال سے, اور تمہاری اولاد سے. تو یہ آزمائش ہمارے لیے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوف کے ذریعے بھی آزمائے گا, بھوک رکھ کے بھی آزمائے گا, اور ہمیں مال دے کر بھی آزمائے گا, مال لے کر بھی آزمائے گا. اولاد کی جو بھی ضرورت ہوگی, جب اولاد ہوگی تو جو بھی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے حساب سے بھی ہمیں آزمایا جائے گا. یہ بہت بڑا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش اسی کے اوپر آتی ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے. آج کے ٹائم پہ لوگ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں بھی بکھر جاتے ہیں. مطلب دماغوں پہ ٹینشن لے لینا, لوگوں کو بی پی اور ہارٹ اٹیک والی جیسی بیماریاں, یہ سب چیزیں آ رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دن رات بھر ٹینشن سوچے جا رہے ہیں چیزوں کو. پریشانی کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی پریشانی یا بڑی سے بڑی پریشانی کیسی بھی ہو, اس میں اپنا ذہن پورا برباد کر لے رہے ہیں, خراب کر لے رہے ہیں. تو اس ٹائم پہ کیسے ہینڈل کرنا چاہیے ان چیزوں کو؟ ہم جب بھی کوئی پریشانی آئے تو ہم یہ سوچیں کہ ہم سے زیادہ پریشانی نبی پر آئی تھی, صحابہ پر آئی تھی. ان کے پاس فاقہ ہو جاتا, 3 دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے. اور اللہ کے نبی کے گھر میں یہ ہوتا تھا کہ 3 مہینے ہو جاتے, 3 چاند گزر جاتے. چاند کے حساب سے مہینے چلتا تھا پہلے, تو 3 چاند گزر جاتے تھے, اللہ کے نبی کے گھر سے چولہا نہیں جلتا تھا. وہ یہ واقعہ میں نے سنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مطلب ایک کھجور اور ایک پانی سے گزارا ہوتا تھا. وہ پانی بھی کئی میلوں سے جا کے لانا پڑتا تھا, تب جا کے وہ خود اٹھا کے لاتے تھے, کنویں سے بھر کر کے کھینچتے تھے, خود لاتے تھے. یہ اللہ کے نبی کی زندگی انہوں نے کیسے گزاری, اللہ کے نبی کے صدقے میں پوری دنیا, کائنات, یہ سب اللہ نے بنائی کے اوپر ایسی آزمائش ہے. اور آج کے ٹائم پہ ہمارے پہ کھانے کو لے کے ہر چیز ہے. صبح اٹھتے ہیں, امی ہمیں ناشتہ بنا کے ریڈی رکھتی ہیں, دوپہر میں کھانا ریڈی ملتا ہے. اگر کوئی کسی کی پسند سے نہ بنا ہو تو انسان سر پہ اٹھا لیتا ہے پورا گھر. اور اللہ کے نبی کیسی زندگی گزاری ہے. اور لوگ چھوٹی سی پریشانی اگر آ جائے یا کہیں چلے جائے, کچھ کھانا نہیں مل رہا ہے, تو لوگ ایک دم اپنے آپ کو کوسنے لگتے ہیں, کہتے ہیں میری زندگی کیسی ہے, میں کتنا بدقسمت ہے. بری ایسی چیزیں سوچنے لگتے ہیں. سوچیں آپ. تو یہ چیزیں تبھی آئیں گی جب ہمارے اندر, جب ہم اللہ کی نبی کی سیرت کو پڑھیں گے, اور جب صحابہ کی سیرت کو پڑھیں گے کہ انہوں نے کس حد تک انہوں نے صبر کیا, اور کیسے صبر کیا, کہ انہوں نے دکھایا
کہ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اگر برداشت اتنی تھی کہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا, پیٹ پہ پتھر بنتے تھے, تب بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور صبر کرتے تھے اس بات پر. اس سے قوت بڑھتی ہے, جو اندر کی نفس ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے, اور اس سے ایک فائدہ ہوتا ہے کہ انسان ڈپریشن میں نہیں جاتا. اگر ہم صحابہ کی زندگی پڑھ لیں اور اللہ کے نبی کی زندگی پڑھ لیں, ڈپریشن کا سب سے بڑا علاج, میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر وغیرہ جو بتا رہے ہیں وہ غلط, لیکن شروعاتی دور میں اگر آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, یہ سب چیز ہو رہی ہے, آپ شروعاتی دور میں ان سب چیزوں کو بیٹ کر سکتے ہیں. باقی اگر آپ کو ڈپریشن بہت زیادہ چیزیں ہیں تو آپ ڈاکٹر کو دکھائیں, ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں. باقی جب انسان جب سے یہ بات میں ڈیفینیٹلی کہہ سکتا ہوں 100% شیور ہے کہ انسان صحیح معنوں میں اللہ کے کلام کو پڑھ لے اور اس کو سمجھ لے اور اللہ کے نبی کی جتنی بھی سیرتیں ہیں اپنے اس کو پڑھ کر کے فالو کرے, تو کبھی بھی اس پہ کوئی دقت, اگر پریشانی بھی آئے گی وہ صبر کرے گا, کوئی دقت بھی آئے گی تو برداشت کرے گا. پھر پریشانی لگے گی نہیں, وہی لگے گی, اور کیا. پھر وہ پریشانی بھی ایک طرح سے اللہ کی نعمت ہوتی ہے. آج کے ٹائم پہ آج ایک شخص سے ملا میں, تو وہ مجھ سے کہہ رہا بھائی میں بہت پریشان ہوں, یہ ہوں. تو میں نے اس کو یہ بولا کہ بھائی ہو سکتا ہے, اب مطلب پریشان تھا تو وہ نماز ویسے نہیں پڑھتا تھا, لیکن پھر اللہ کا شکر وہ نماز پڑھنے آنے لگا. تو میں نے بھائی بولا کہ اگر تم پہ یہ پریشانی نہیں آتی تم اس وقت ہی نماز نہیں پڑھتے. سوچو یہ پریشانی اللہ کی نعمت ہے, تو یہ پریشانی میں آپ اس کا صبر کریں اور نماز سے مدد لیں, نماز پڑھیں, اللہ سے دعا کریں, اللہ سب ٹھیک کر دے گا. اور باقی یہ ہے کہ آپ پریشانی ختم ہو گئی تو پھر آپ اللہ کو بھول جائیں, ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو یار, آپ نماز تو پڑھتے رہنا ہے, فرض تو, کیونکہ نماز تو فرض ہے, نماز تو چھوڑنی نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے برداشت بھی کرنا ہے. کیونکہ کوئی انسان غریب ہے اور اپنے فیملی کے لیے پریشان ہے, تو وہ یہ سوچے کہ اللہ کے نبی پہ حالت کیسے گزرے. اچھا میں ایک سوال پوچھوں آپ سے اس چیز پہ کہ کیا نیک انسانوں پہ زیادہ آزمائشیں آتی ہیں؟ جب اللہ جس سے محبت کرتا ہے نا تو اسے آزمائش میں بھی مبتلا کرتا ہے. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے, ابراہیم علیہ السلام کو سے ان کے خلیل تھے, اللہ کے خلیل کہا گیا اللہ نے, تو بہت اللہ کے قریب. خلیل مطلب اللہ کا دوست؟ ہاں, اللہ کا دوست. اچھا, بہت قریب تھے. تو اب دیکھیے انہیں کیسے آزمایا گیا. انہیں 80 سال بعد ان کو اولاد دی, اور اولاد دینا کہا کہ انہیں ایک وادی میں چھوڑا, وہ جہاں نہ پانی ہے, نہ کھانے کا سامان ہے, نہ کوئی درخت ہے, نہ کوئی سایہ. اللہ نے نبیوں کو اس طریقے سے صبر آزمایا. آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. سب سے زیادہ آزمایا خود اللہ کے نبی کو, سب سے زیادہ آزمائشیں ہیں, اور انہوں نے برداشت کیا. کوئی اللہ کے نبی کو, اللہ سب سے زیادہ محبت پورے کائنات میں اللہ کے نبی سے, اور سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ کے نبی پہ. آپ طائف والا واقعہ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ اس بھوک پیاس والی شدت والا واقعہ, بہت ساری پوری زندگی اللہ کے نبی نے کیسے گزاری ہے. جو طائف کا واقعہ ہے وہ پورا بڑا واقعہ ہے. تو انہوں نے تکلیفیں سہی, پھر اس کے بعد انہوں نے بد دعا نہیں دی, اور انہوں نے کہا کہ شاید تمہاری نسلوں میں, ان کی نسلوں میں تو کوئی اللہ کا نام لے لینے پیدا ہوگا. تو ہزاروں واقعات اللہ کے نبی کی سیرت میں بھرے ہوئے ہیں صبر سے. اور جب ہم دیکھیں گے وہی سیرت جو اللہ کے نبی میں تھی, وہی صفات اور ان کے کچھ اس سے صحابہ کے اندر ہی ملتے ہیں صبر برداشت کے. کہ انہوں نے بھی دکھایا کہ ایک جنگ کے موقع پر جب ایک صحابی نے پیالہ پیش کرا, جب وہ ان کی شاید رشتہ داری تھے بھائی, تو انہیں پیالہ پیش کرا, تو وہ کہہ رہا نہیں, دوسرے بھائی کی بات آئی آگ کی, تو وہ پیالہ جو گئے, پہلے میرے بھائی کو پہلا گیا جو تکلیف میں ہے, وہ ان کے پاس گئے, مطلب خود پہلے پانی پی لے پہلے, اب یہ گوارا نہیں کرا کہ میرا بھائی بھوکا مر جائے. یہ وہ والا واقعہ ہے کیا, حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ, ابو جہل کے لڑکے تھے, جی یہی والا واقعہ ہے نا, وہ جنگ میں شہید ہو گئے تھے, یہی پیاس کی شدت سے. اب اپنے بھائی سے پہلے پانی پینے گوارا نہیں. سوچے صحابہ کیسے ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں ہمارے لیے, اور آج کے ٹائم پہ ہم اپنے بھائی کا حق کیسے مار لیں, کیسے کھا لیں, اسی تک میں ساری زندگی گزارتے رہے ٹینشن میں. تو وہی چیز ہے کہ صبر سے کام لے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مسلمانوں صبر اور نماز سے مدد لو. صبر کتنی بڑی چیز ہے. انسان اگر صبر کر لے تو وہ کبھی ٹینشن نہیں رہے گا, کیونکہ آزمائشیں اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی دیتا ہے. اب آزمائشیں بہت طریقے کی آ سکتی ہیں, آپ کو مال سے آ سکتی ہے, آپ کی اولاد سے آ سکتی ہے, اللہ دیکھتا ہے, اللہ دیکھے گا, خوف سے آزمائے گا. ہاں, وہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ خوف سے آزمائے گا. اور
اور بھوک سے آزمائے گا، تمہیں فاقہ بھی دے گا، کبھی خوشحالی بھی کرے گا، دونوں. جیسے آج کے ٹائم پہ بہت نوجوان ہیں، نوکری نہیں ہے یا یہ سب چیزیں نہیں ہے، تو آپ اللہ پہ توکل رکھیں، آپ اپنے اسباب پہ کام کریں اور ایک کانفیڈنس کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں. ایسے آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بالکل مایوس ہو جا رہے ہیں، اور کوئی پریشانی آ رہی ہے اس پریشانی کو اپنے بڑوں میں سے مشورہ لیں. ایسا نہیں آپ اپنے اکیلے آپ میں اوور تھنکنگ کرے جا رہے ہیں، اوور تھنکنگ کر کے آپ نے ذہن کو خراب کر رہے ہیں. مشورہ کرنا ضروری ہے کیونکہ صحابہ آپس میں مشورہ کیا کرتے تھے. اپنے ماں باپ سے کریں، آپ اپنے ماں باپ سے نہیں کر سکتے تو آپ کس نے اپنے کسی پڑھے لکھے دوست سے کریں. مشورہ اس سے کرا جاتا ہے جو دین کی اور دنیا کی سمجھ رکھتا ہے. وہی چیز ہے، کوئی دین کی اور دنیا کی دونوں بتائے. اب ایسا آپ کسی انسان سے کر رہے ہیں جو دین کی کوئی سمجھ ہی نہیں رکھتا، وہ آپ کو دنیا کا ایگزامپل بتاتا رہے گا. میں نے اس میں بہت دیکھا کہ لوگ مشورہ ان سے کرتے ہیں جو بڑے پیسے والے ہوتے ہیں اور بڑے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں. ہم علماء کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں کہ وہ ہمیں دین کے حساب سے مشورہ دیں یا دنیا کے حساب سے، دونوں پہلو رکھ کے. صحابہ اگر اللہ کے نبی کسی کو نصیحت بھی کرتے تھے نا تو اس کی پہلے حالت دیکھتے تھے کیسی ہے، وہی چیز ہے، اسی کے حساب سے انہیں مشورہ دیا کرتے. ہر مسلمان پہ ایک مسلمان کا حق ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ مشورہ دے، اپنے لیے جو سوچے وہ اس کے لیے سوچے. تو کوئی بھی مسلمان اگر ٹینشن میں ہے تو وہ کسی عالم کے پاس جائے، ان کو اپنا قصہ سنائے، وہ ضرور ان کو صحیح چیز، صحیح انفارمیشن، صحیح چیز بتائیں گے. تو وہی چیز اگر آپ خود میں گھٹتے رہیں گے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ خود بھی پریشان ہوں گے اور وہ بھی پریشان کریں گے. اس سے اچھا آپ جائیں کسی سے اچھے دین اور دنیا کی سمجھ رکھنے والے سے ڈسکس کریں، مشورہ لیں. آپ کی پرابلم اللہ سالو کرنے والی ذات اللہ کی ہے بے شک، لیکن آپ اسباب پہ چلنے کی ہمت آپ کے اندر آ جائے گی. آپ اگر مشورہ کریں گے تو آپ کے دماغ سے وہ ذہن صحیح ہو جائے گا. ایسے بہت سارے ایگزامپل، بہت ساری پریشانیاں آپ کے اندر آتی رہتی ہیں. آج لوگ پریشان ہیں کہ مال کو دے کے یار میں کیسے کماؤں، کیسے کروں، کہ یہ ساری چیزیں محنت پر ہیں. انسان محنت کرے اور پھر اللہ پہ صبر کرے کہ اللہ کرے گا. وہی نا، سب صحابہ خود اللہ کے جب مدینہ میں جب داخل ہوئے تھے، جب مکہ سے نکل کر کے مدینہ ہجرت کر کے گئے تھے، تو پہلا خطبہ اللہ کے نبی نے مدینہ میں دیا تھا، اے ایمان والو اللہ کی عبادت کرو اور اپنی ہاتھ کی کمائی سے کھاؤ. مطلب یہ تھا کہ اپنی محنت کر کے کھاؤ، اپنے ہاتھ سے کما کے. تو یہ ترغیب دی ہے اللہ کے نبی نے، یہ اللہ نے بتایا کہ اسباب کا اختیار کرنا یہ سنت ہے، اسباب کا اختیار کرنا. اور ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور اپنا اونٹ باندھا نہیں اور ویسے اندر آ گیا، اونٹ نہیں باندھا ویسے ہی آ گئے. تو اللہ کے کہا کیا اپنا اونٹ کیوں نہیں باندھا آپ نے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ پہ توکل کرتا ہوں کہ اللہ یہ انشاءاللہ کہیں نہیں جائے گا. تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ پہ توکل بعد میں کرو، پہلے اسے باندھ کر آؤ پھر توکل کرو. یہ مطلب یہ توکل یہ نہیں ہے، یہ صحیح توکل نہیں ہے. یہ توکل نہیں ہے کہ آپ کھلا چھوڑ دیا اور پھر اللہ پہ توکل کر رہے ہیں کہ وہ کہیں جائے گا نہیں. پہلے آپ اسباب پہ کام کریں، اسباب کو کمپلیٹ کریں، پھر اس کے بعد توکل کریں. اب میں اس میں یہ بھی نکل کے آتا ہے کہ آپ صرف اسباب پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اللہ پہ توکل نہیں، وہ بھی غلط ہو جائے گا. کہ آپ اپنی پلاننگز پہ، اپنی اس پہ فل ڈیپینڈنٹ کہ میں نے تو پلان کر لیا، اب کچھ غلط ہو نہیں سکتا. 100% غلط ہوگا اگر آپ ایسا سوچ رہے ہیں. تدبیر کا بنانے والا، تدبیر کو بگاڑنے والا صرف اللہ ہے. بنانے بگاڑنے کا کام صرف اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، بس ہمارے ہاتھ میں کوشش کرنا، محنت کرنا. جیسے میں کچھ کوشچنس بتاتا ہوں، جیسے اس کا ہمیں صبر کی ایک دم صحیح چیز پہ ہم پہنچ جائیں. تو میرا پہلا سوال یہ ہے، اسلام میں مشکل وقت میں صبر کا کیا مفہوم ہے؟ اگر کسی پہ مشکل وقت آتا ہے اور دنیاوی آئے یا اس پہ آزمائش آئے کہ اگر وہ اپنی برائیوں کو چھوڑ کے دین پہ آیا اور لوگ انہیں مصیبت پریشان کر رہے ہیں یا تانے دے رہے ہیں، تو وہ اس پہ برداشت کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ بہت اچھا آئے گا. تو جب وہ برداشت کرے گا نا، جو ان کو تانے تنج دے رہے تھے، ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بھی اس کے موافق ہو جائیں گے. نیکسٹ پوچھتا ہوں، زندگی کے سخت امتحانات میں صبر کیسے اختیار کیا جا سکتا؟ زندگی میں تو ہر طریقے کے معاملات آئیں گے. اب اپنے کاروبار کا آئے گا، اپنے بیوی بچوں کا آئے گا. اس میں استقامت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا رہے اور اس آزمائش کو برداشت کرتا رہے اور اس پر صبر کرے اور اللہ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دیں گے، تو اس کی زندگی خوشگوار گزرے گی. انبیاء نے آزمائشوں میں صبر کیسے دکھایا؟ کچھ مثالیں دیں. انبیاء کی ہزاروں مثالیں ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی، انہوں نے جیل میں رہے، صبر کیا، حالانکہ جرم نہیں کر رہا تھا. انہوں نے نہ ہی بدکاری کری تھی، پر انہیں آزمائش ملی اللہ کی طرف سے.
کہ انہوں نے جیل میں جانا پسند کیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ اپنے بچے کو کھونے کا غم بچپن میں ہی، کیونکہ اب سب سے عزیز تھے یوسف علیہ السلام ان کے لیے، اور اتنا غم تھا کہ بہت وہ اس کو صبر کیا، انہوں نے برداشت کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور بھی انبیاء، جتنے بھی انبیاء گزرے سارے انبیاء نے برداشت کیا، اور بھی بہت سی تکلیفیں۔ اللہ کے نبی کی تو مثالیں بڑی پڑی ہیں اس میں۔ اللہ کے نبی نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے، ہاں، اللہ کے نبی نے اپنے تینوں بیٹوں کو، ابراہیم، قاسم اور عبداللہ، ان تینوں بیٹوں کا اپنے ہاتھ سے دفن کیا۔ اب بتائیے بچپن میں نبی کے بیٹوں کا دفن ہوا تو دیکھا، اور انہوں نے اپنے نواسے کو بھی اللہ نے ان کے سامنے پس منظر دکھا دیا کہ آپ کے نواسے ایک کو زہر دے کے مار دیا جائے گا اور ایک کو نیزے پر قتل کر دیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی سب چیزیں سب جانتے تھے اس وقت میں، لیکن پر اللہ کے نبی نے ان کی نیے کوئی دھونے کو، صرف ان کی نیے پوری، جب ان کا وفات کا ٹائم آیا تو انہوں نے اپنی امت کی نیے دعا کی، نواسوں کو نہیں دیکھا، اپنی امت کی نہیں دیکھا۔ نواسوں کو دیکھ رہے تھے تب بھی، ہاں، لیکن اللہ لاسٹ میں کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ مومن کی زندگی میں امتحانات اور آزمائش کیوں ضروری ہوتے ہیں؟ امتحان اور آزمائش انسان کو صبر کرنا سکھاتا ہے۔ اگر انسان آزمائش آئے گی اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق صبر کرے گا، جیسے کوئی مالدار تھا اور اسے اب تنگی آ گئی، اور پھر وہ اس پہ صبر کرے گا اللہ کی طرف سے، اور انہوں نے پوری محنت کری اپنی کاروبار میں، اپنے تجارت میں محنت کری، اور اللہ کی طرف سے نقصان ہے، پھر اس پہ صبر کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا اجر دنیا میں بھی دیں گے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی دیں گے۔ ایک مسلمان کو سخت امتحانات یا مشکلات سے دوران کیسے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی زندگی پڑھیں کہ اللہ کے نبی دنیا کے حالات بھی دیکھتے تھے، دین کے حالات بھی دیکھتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی دیکھتے تھے، اور جب وہ باہر رہتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں جب وہ باہر رہتے تھے تو ان کے چہرے پر ہمیشہ غم رہتا تھا، چہرے پہ غم رہتا تھا کہ امت کا کیا ہوگا۔ جب گھر آتے تھے تو وہ ان کا ریئیکٹ ایسا رہتا تھا کہ انہیں کوئی دنیا کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں ہے، نہ ہی امت کے بارے میں کوئی فکر ہے، ایسے گھل مل جاتے تھے کہ سامنے والوں کو کوئی پریشانی لگتی نہیں تھی ان کے چہرے پہ۔ اچھا، فیملی میں کوئی اپنی پرسنل ٹینشن فیملی میں کبھی ظاہر نہیں ہوتی، اور خود ان کے نواسے حسن اور حسین کو، دونوں کو اپنی پیٹھ پہ بٹھال کے چکر لگاتے تھے، ایسی مشکل ایسی ٹینشن میں بھی، اور جب پورا مکہ ان کے خلاف تھا اس وقت میں بھی۔ تو آج کا مسلمان اس چیز کو کیسے کرے؟ صبر سے کام لے، پریشانی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، آزمائش ہے اللہ کی طرف سے ہے، قرآن اس کو برداشت کرے اور صبر کرے۔ قرآن کی جو آیت ہے کہ انسانوں کو صبر اور نماز سے مدد لینی چاہیے، اور اللہ پر توکل رکھے، سب بہترین ہوگا، کوئی ٹینشن، سب جو چیز آئیں گی سب اللہ کی طرف سے، سب، کیونکہ تکلیف دینے والا اللہ، کیونکہ اللہ کے نبی فرمایا اچھی بری تقدیر پہ بھی ایمان رکھنا ہے۔ اصل جو شخص اچھی بری تقدیر پہ ایمان رکھتا ہے وہ پوری طریقے سے ایمان نہیں رکھتا۔ جیسے آج کے ٹائم پہ ہماری پریشانی کیا پریشانی ہے، آپ فلسطین کے مسلمانوں کا اگزامپل لے لیجیے، کیا پریشانی؟ کوئی پریشانی ہے ہماری؟ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اور وہ ایسی پریشانی میں بھی شکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اللہ کا صبر کر رہے ہیں اللہ پہ، اور ہم کیسی چیزیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں آس پاس کے مسلمانوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ہم آج کے اگزامپل ہی دیکھ لیں، ہم اگر صحابہ کے پاس نہیں گئے، ہم آج کے مسلمانوں کو دیکھ لیں کہ فلسطین کے مسلمان کیسے کر رہے ہیں۔ آج کے ٹائم پہ لوگ فلسطین کا کتنا ذکر کرتے ہیں، فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، فلسطین کے مسلمان کیسے سہ رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، وہ بھی دیکھیں اور ان سے سیکھیں۔ بس ان کو رونا نہیں روتے رہے کہ ہم اللہ کیسے ہو رہا ہے، کیسے ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ان سے ہم سیکھ لے لیں گے، ہماری زندگی بہت بڑی صحیح تو یہ ساری چیزیں کہ اپنے اندر بھی برداشت اور صفت ہو کہ کسی کو غصہ آئے تو اسے پی جائے، اللہ کے لیے پی جائے۔ جو ایک اس میں حدیث ہے کہ اللہ کے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو اکھاڑے میں لوگوں کو پھچاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو صبر غصے کو پی جائے۔ بے شک، صحیح بات ہے، سبحان اللہ۔ کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی مشکل اللہ کی طرف سے امتحان ہے یا ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے؟ اگر ہم اللہ سے غافل ہیں اور اللہ سے دور ہیں اور یہ ہماری بنائی ہوئی تکلیف ہوگی، پھر اپنی بنائی ہوئی، کیونکہ ہم نے اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، اللہ کی نافرمانی کری، اور پھر اللہ نے پکڑ کری، یہ پکڑ کا ذریعہ بنے گا، آزمائش نہیں ہوگی، پکڑ کا ذریعہ ہوگی۔ ایک انسان ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ پہ توکل رکھتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اس پہ پریشانی آتی ہے
تو اللہ اس کو بلند کرنا چاہتا ہے, اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے, اس کے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے پچھلی زندگی سے. تو یہ آزمائش آتی ہے. تو ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی کہا سوچ سمجھ کے کہہ رہے ہو؟ تو کہا جائے اللہ کہ ہاں کہ میں آپ سے اللہ سے اور آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا تو فاقے کے لیے تیار ہو کہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس پہ فاقہ ایسے آتا ہے جیسے وادی سے پانی ڈھال کی طرف آتا ہے نا, ایسے ہی آئے گا فاقہ اس میں. محبت اگر آپ کسی سے کر رہے ہیں تو وہ آپ کو آزمائش میں ملیں گے اس میں, کیونکہ جو مجھ سے محبت کرے گا تو اسے آزمایا بھی جائے گا اور اسے دیکھا جائے گا کہ یہ میرے حکم پہ پکا اترتا ہے کچا اترتا ہے. اچھا جیسے یہ تو وہ ہو گیا اللہ کی آزمائش. اب ہمارے اعمال کا نتیجہ کیسے ریلیٹ کریں گے؟ ہمارے اعمال کا نتیجہ, اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو اللہ ایک دن بعد اس کو آزما کے اس کا پھل اچھا دے گا, اسے دنیا میں دے گا سب سے پہلے. آخرت کی تو بات کی بات ہے, دنیا میں اچھا دے گا, اس کی زندگی کو کشادہ کر دے گا, اس کے پاس کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, اس کی رزق کی تنگی دور کر دے گا اللہ. اور اگر وہ دیندار نہیں ہے اور گناہ میں مبتلا ہے اور وہ اس پہ آزمائش آتی ہے تو اس کی گناہوں کی وجہ سے کیونکہ اس نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا. جب اللہ کے نبی کو معراج پہ لے کے جا رہے تھے تو جب معراج پہ لے کے جا رہے تھے جبرائیل علیہ السلام, تو اس سفر میں اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کچھ چیزیں اوپر کی طرف جا رہی ہیں اور کچھ چیزیں نیچے آ رہی ہیں. تو اللہ کے نبی نے جبرائیل علیہ السلام پوچھا یہ کیا چیزیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے اعمال ہیں. جو چیزیں اوپر جا رہی ہیں وہ اعمال ہیں, جو نیچے آ رہی ہیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. اب بتائیے یہ سے ثابت ہوتا ہے جو جیسا عمل کرے گا پھر اللہ کا فیصلہ ویسا ہی ہوگا اس کے لیے. لیکن اگر آپ نے کچھ غلط گناہ کیے, غلط عمل کیا تو آپ توبہ کر سکتے ہیں. اللہ معاف کرنے والا. نماز کو چھوڑنے سے روزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے. نماز کو چھوڑنے سے روزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ نماز نہیں پڑھے تو یہ آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے کہ آپ کی روزی نہیں ہو رہی ہے. اگر آپ حرام کمائیں گے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی, یہ بھی آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے. کیونکہ دعا قبول نہیں ہوگی ہمارا دل سیاہ پڑ جائے گا. تو یہ ہمارے اعمال کے نتیجے ہو گئے. اور کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں جب ہم اللہ سے محبت پیش کرتے ہیں, ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پھر ہمیں آزماتا ہے. تو یہ آزمائش اور اعمال کے نتیجے دونوں الگ الگ طریقے سے دیکھ لیں. صبر کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مزید مضبوط بناتا ہے؟ تو صبر سے سب سے پہلی چیز اسے تقوی, اللہ کا تقوی حاصل ہوتا ہے. تقوی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے یا اللہ کے خوف سے کسی چیز سے رک جانا. اور اس میں سب سے بنیادی چیز ہے صبر. جو چیز ہمارے نفس کے خلاف جا رہی ہے اور ہم اس پہ صبر کریں اللہ کے لیے, تو اللہ کے لیے صبر کرائے تو یہ تقویٰ ہے. اگر ہم صبر کریں گے پھر ہم تقویٰ اختیار کریں گے. اب تقویٰ اختیار کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں. اب ہم تقویٰ اختیار کریں گے تو ہمارے دل مضبوط ہوگا, ہم کسی پریشانی کو اچھے سے ہینڈل کریں گے, ہم سارے فرض جو ہمارے مسلمانوں کو فرض کیے گئے وہ فالو کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے اللہ سے تعلق ہمارا مضبوط ہوگا, ہم دین کے قریب ہو جائیں گے. ٹینشن ڈپریشن میں چلے جائیں گے تو ہم پھر کیا نماز پڑھ پائیں گے, ہم کیا کرائیں گے؟ تو اگر ہم صبر پہلی سیڑھی ہے پریشانی. اللہ نے فرمایا کہ جو انسان کسی بھی چیز پر کوئی بھی تکلیف ہو جائے اور اس پہ صبر کرے, اور صبر کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے, اس کے درجات کو بڑھا دیتا ہے. اگر انسان صبر ایک ایسی چیز ہے ہر چیز سے اوپر ہے. جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور پھر کوئی آزمائش کی طرف آتی ہے پھر اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے اور اس کے درجات کو بڑھا دیتا ہے. صبر میں پہلی چیز یہ کہ ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں دنیا میں, اور ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں اور دین میں اپنے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں. میں نماز پڑھتا ہوں, یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا. اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اپنے اوپر والوں پر, یار اس کے بعد بلڈنگ ہے, یار اس کے بعد فلاں ہے. اور دین میں نیچے والوں کو دیکھ رہا ہے اور دنیا اوپر والوں کو, تو اس کے اندر صبر کیسے آئے گا؟ تو وہ تو پھر ناشکری کرے گا, صبر ہی نہیں ہوگا اس کے دل میں, تو پھر وہ اللہ کے شکر بھی ادا نہیں کر پائے گا. تو ہم دنیا کے معاملات میں ہم اپنے سے نیچے والے دیکھیں, یار اللہ نے ہمیں گھر دیا, رہنے کو چھت دیے, کھانے کو 3 ٹائم کھانا دیا, اور فٹ پاتھ پہ دیکھو وہ بیچارہ روڈ پہ سو رہا ہے اور اس پہ نہ گھر ہے, نہ کپڑے ہیں, نہ کھانے کو 1 ٹائم کا کچھ ہے. کیسے گزارا ہوتا ہوگا؟ یہ حالت دیکھیں. اور دین میں اپنے اوپر دیکھیں, یار جو کہ آپ کہنا ہے کہ اللہ نے اس شخص کو کتنا دیا ہے,
اللہ کا کتنا پرہیزگار بندہ ہے کہ اللہ سے کوئی بھی انسان اس کے بارے میں برا نہیں کہتا کہ اس کے اخلاق سے اس کے کردار سے اسلام ظاہر ہوتا ہے. ہم اس میں دین میں اپنے سے اوپر کو دیکھیں, ہم بھی اس جیسا بننے کی کوشش کریں, نہ کہ ہم دنیا کے لوگوں کو دیکھ کے اس جیسا بننے کی کوشش کریں. جو انسان کی نیت یہ ہوگی کہ یار فلاں کو دیکھ کے اس کے جیسا بننے کی کوشش کرے تو وہ پھر وہ اسی کے ساتھ ہوگا. وہ یہ آج کے ٹائم کا آپ نے بہت بہترین اگزامپل سمجھایا کہ آج کے ٹائم پہ انسان کیسے صبر کو اختیار کر سکتا ہے. آپ دین میں اور دنیا میں کیسے چیزیں کریں. آپ کے ساتھ آج بہت ہی اچھی باتیں کری آپ نے, بہت پریکٹیکل اگزامپل بتائے. انشاءاللہ ہم سب کو جان کے اسے اللہ نفع پہنچے گا. انشاءاللہ اللہ ہمیں ہدایت دے گا اور سب چیزوں اللہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی.